نحمده نصلي على رسوله الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی اذن سے، اسی کی اجازت سے ہم تمام بہنیں یہاں پر کلاس میں موجود ہیں، جہاں پر ہم اللہ کا کلام اپنے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فراہم کر دے، اس کا کلام پاک کو سمجھنے اور سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا کرے، ہمارے وقتوں میں خاص کر برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ الانعام کا رکو چل رہے ہیں، تقریباً 13th رکو ہمارا کل مکمل ہو چکا تھا، تو آج ہم 14th رکو لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسے کہ ہم نے سوچا ہے کہ اس مہینے یعنی اگست کے اینڈ تک ہم یہ سورہ الانعام کو مکمل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا بھی آپ بھی کریں کہ ہم یہ جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو، تاکہ ہم پھر جب دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ after 2 to 3 months، تو اس کے بعد ہم ایک نئے سورے کا آغاز کریں گے اور نئے سرے سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ایک دو آیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قصے دیکھے تھے ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکتا، ونس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کس طرح سے ہم نے ایکسپلینیشن دیکھے تھے اللہ کے، اور کس طرح سے اللہ نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا تھا اپنی وحدانیت کے بارے میں۔ یہاں تک کہ دیکھیں آخر میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ دیکھو اللہ یہ دکھائے، اللہ وہ دکھائے، یہ معجزہ دکھائے، اللہ وہ معجزہ دکھائے تو ہم ایمان لائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کو چاہے کتنی بھی نشانیاں لا کر دے دو، آنکھوں کے سامنے ہر چیز دکھا دو، لیکن یہ جب نہیں مانے ہیں شروع میں تو یہ آخر تک بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ یعنی شروع میں ایمان لانے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تھا تب انہوں نے انکار کر دیا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ نبی اللہ کے نبی ہیں،
قرآن اللہ کا قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں آلموسٹ سب کچھ آ چکا تھا، یہ جانتے تھے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا ماننے سے. تو یہی کچھ یہاں پر ہمارا آج کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ. تو ہم 111 آیت کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ 110 تک آیت ہماری ہو چکی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یعنی یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں بھی کرنے لگتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر کے لے آتے ہیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مگر ایک ہی اللہ چاہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت اختیار کرتے ہیں. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ میں نے کہا نا، ان کو کیا کچھ اللہ نے مثالیں پیش کری یہ بتانے کے لیے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کتنی ساری مثالیں بتائی ان لوگوں کو، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہی چیز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے ان پر فرشتے بھی نازل کر دو آپ اوپر سے. تو یہ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرمی ہیں. یعنی کسی بھی نشانی کو یہ دیکھ لیں، چاہے آسمان سے فرشتے اتر آئیں یا قبروں سے مردے نکل آئیں، تو یہ کیا ہے؟ ہر قسم کی نشانی ایک جگہ جمع بھی کر کے ان کو دکھا دی جائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کے دل میں ضد ہے. ان کے دل میں کیا ہے؟ جس جگہ پر ایمان کو بسنا چاہیے وہیں پر ضد ہے، وہیں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور ایک تو ان کے اندر ضد ہے، انا ہے، جیلسی ہے، حسد ہے ان کے اندر. تو ایمان صرف کس کو نصیب ہوتا ہے؟ ایمان صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ کھول دیتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ صرف اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. یعنی اللہ نے اگر سمجھو آپ کا دل کھول دیا تو وہاں پر ہمارا ایمان بچ سکتا ہے، ادروائز وہاں پر شیطان بستا ہے. ضد ہماری، انا، جیلسی، حسد، یہ تمام برائیاں یہاں پر دلوں میں بستی ہیں. تو پھر ایمان کا وہاں پر بسنا کوئی کیا بولتے امکان ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ دعا اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر، ہمارے دلوں کو نرم کر تیرے ہدایت کو پانے کے لیے. یہ دعائیں کرنی چاہیے. مانگیں تو ملیں گا کچھ بھی، ہم مانگیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے، اور جو چیز اللہ دینے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں ہر چیز سمجھ سے ہے. جو چیز ضروری ہے، کیا بولتے ہیں پریشیس ہے، وہ اللہ سے مانگنی چاہیے ہمیں. اور سب سے پریشیس کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ ایمان کے لیے جگہ پیدا ہونا. تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. تو یہاں پر سبق کیا ہے ہمارے لیے اس آیت میں؟ کہ ہدایت جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے بغیر کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا. ایمان لانا دل کا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کی اجازت سے نصیب ہوتا ہے. یعنی دل کے اندر اگر کوئی چیز بسنی ہے تو اللہ سے مانگنی پڑے گی. محض طرح طرح کے نشانیاں دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. یعنی محض وہ دیکھو آسمان میں فلاں چیز نظر آ رہی ہے، آسمان میں اللہ کا نام نظر آ رہا ہے، پھر وہ دیکھو گھوڑا اڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم لوگ انشنٹ ہم کیا بولتے ہیں وہ
निशानियां चाहते हैं, यानी मुआज्जात चाहते हैं हम लोग। कोई मुआज्जा देखे तो बोलते हैं हमारा ईमान ताजा हो गया। क्यों? क्यों? वाई मुआज्जात? हम लोग को क्यों मुआज्जात चाहिए? क्या अल्लाह के मुआज्जात कम है हमारे आंखों के सामने? ये जो निकलता हुआ सूरज, ये जो चांद, ये जो तारे, ये आसमान, ये जमीन, ये पेड़, ये पौधे, ये हम खुद यही गवाही देते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, हमें बनाने वाला कोई तो है। फिर हम किन किन मुआज्जात के लिए बैठे होते हैं? हाँ, कोई भी कहता है फलां तरफ फलां चीज हो रही है, फलां तरफ किसी ने अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ देखा है, फलां क्या पेड़ पेड़ ऐसा है। देखिए, हम अभी भी मुआज्जात ही ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है, ये मुआज्जात हमें चाहिए क्यों? जबकि हमारे अतराफ जो कुछ हम देख रहे हैं सभी तो मुआज्जात हैं, सभी तो अल्लाह की कुदरत है। हम में से किसी ने कुछ बनाया है क्या दुनिया में? हाँ, कोई चीज बनाई है क्या हम लोगों ने? या कोई चीज अपने आप में हुई है क्या इस दुनिया के अंदर? हर चीज अल्लाह की वजह से है। तो फिर हमें मुआजिज़ात की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये मामला क्या है, महज निशानियां देखने से हमें हिदायत नहीं मिल सकती। और दूसरा क्या समझ इस आयत से, कि जिद्दी लोग दलील से नहीं मानते। जो जिद करते हैं ना, जो तकब्बुर में, जो अना में मुबतला है ना, उनको चाहे कितनी भी दलीलें आप पेश करो, ये हदीस से, उस हदीस से, इस कुरान से आयत, उस कुरान से आयत, उनके सरों पर से गुजर जाएंगी, किसी के समझ में नहीं आएंगी। क्यों? वो समझना ही नहीं चाहते। तो जब समझना ही नहीं चाहते तो आप क्या करोगे? क्या सर फोड़ोगे इनके सामने? तो ये बात है। तो ये जिद्दी लोग दलील से नहीं मानते। कुछ लोग होते हैं जो हक को पहचानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हक को पहचानते हैं, मगर जिद में आकर तकब्बुर और उनकी अना जो है, ये कबूल करने को नहीं देती, ये हक बात कबूल करने को नहीं देती। इसलिए दलील और मुआवजे भी इन पर असर नहीं करते। समझ आई बात की? तो तीसरी बात जो यहाँ लेसन इस आयत में दुआ की जरूरत यहाँ बताई गई है। यानी जो प्रेस्टिजियस चीज है, प्रेशियस चीज है, वो है ईमान। और वो ईमान कहाँ होना चाहिए? दिल के अंदर। और इसके लिए दुआ की जरूरत है, क्योंकि ईमान अल्लाह की तौफीक है, उसी की तौफीक से मिलेगा। इसलिए हमेशा अल्लाह से हमें दुआ मांगते रहना चाहिए कि हमारे दिल को क्या कर, हिदायत पर कायम रख। निशानियों के बजाय दिल की इस्लाह अहम है। यानी निशानियों को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे दिल को पाक साफ करना बहुत जरूरी है, दिल को सही करना बहुत जरूरी है। ईमान का ताल्लुक दलीलों से नहीं या निशानियों से नहीं, बल्कि दिल की सफाई से होना चाहिए और सच्चाई से होना चाहिए। जिस दिल में जिद और तकब्बुर आए, सुने गौर से, जिद जिस दिल के अंदर ये जिद और तकब्बुर हो, वो सब कुछ देख कर भी ईमान नहीं लाता। जैसे कि ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स, थिंकर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, दुनिया में जो बड़े बड़े रूलर्स हैं, देखिए उनको ईमान नसीब क्यों नहीं हुआ? जबकि वो अपने आप को बड़े तोप खां समझते हैं, दुनिया चला रहे हैं, पावर, हाँ, अपने हाथों में पावर लेकर हम दुनिया वालों को, ये छोटे छोटे सारे अल्लाह के बंदों को नचा रहे हैं। लेकिन ये समझते हैं अपने आप को क्या, होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन ये बेकार हैं। इनको जब असली सबक नहीं समझ आया, असल हकीकत नहीं समझ आई इनके, तो ये कैसे लोग हैं? अपने क्रिएटर को ही नहीं पहचाना इन्होंने, तो ये कैसे लोग हैं? कैसी होशियारी है इनकी? तो ये क्या है, दिल इनका साफ नहीं है, दिल इनका तैयार नहीं है अल्लाह की हकीकत को पहचानने के लिए। तो सब कुछ देख कर भी वो क्या है, ईमान से महरूम है आज। तो इस आयत का खुलासा क्या है? ईमान लाने के लिए सबसे बड़ी शर्त मुआज्जा या निशानी देखना नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने आजजी और सच्चाई के साथ झुकना है। सिर्फ हिदायत मांगने वाला ही हिदायत पा सकता है।
جتنا آپ ہدایت مانگو گے اتنا ہی آپ ہدایت پائیں گے، ورنہ نہیں پائیں گے۔ وہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ سے پکار کر اللہ سے کہنا چاہیے اللہ ہمیں ہدایت نصیب کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے راستہ مانگ رہے ہیں صحیح، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیوں معنی نہیں آتے نا، عربی نہیں آتی نا۔ صبح سے شام تک نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو سوچنے کی بات ہے، ابھی تک آج تک ہمیں صراط المستقیم ملی کیوں نہیں، یہ راستہ ملا کیوں نہیں ہمیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم 112 پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ یعنی دشمن، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے اسی طرح سے ہر نبیوں کے دشمن بنا دیے ہیں، انسانوں اور جنوں کے شیطان جو ایک دوسرے کو خوشنما باتوں کے وسوسہ اندازی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور ان کی گھڑی گھڑی کی باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جیسے پچھلے انبیاء کو دشمن ملے، یعنی جتنے دنیا میں انبیاء ہوئے سب کو دشمن ملے، کسی کو دوست نہیں ملے، دشمن ہی ملے۔ ان کی قوم نے کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کی نبیوں سے، بلکہ دشمنی ہی کی۔ تو ویسے ہی ہر نبی کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ یہ دشمن صرف انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بیکاز انسان ایک مخلوق ہے اور جن بھی ایک مخلوق ہیں، یہ دو اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو ہمارے جو شیاطین ہوتے ہیں دونوں طرف ہوتے ہیں، انسان نما بھی شیاطین اور جنوں نما بھی شیاطین، تو دونوں طرف یہ ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور خوبصورت باتوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیسے راستے سے ہٹاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے راستے پیش کرتے ہیں جو خوبصورت نما بناتے ہیں، یعنی انسان آسانی سے ان راستوں پر چلا جاتا ہے اور وہ سوچتا بھی نہیں کہ وہ غلط جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے، وہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان راستوں کو خوبصورت بناتے ہیں ہمارے لیے، سو دیٹ ایزیلی ہم لوگ اس کے اوپر چلے جائیں اور بھٹک جائیں پھر۔ تو یہ دیکھیے وسوسے ڈالنے والے لوگ اور خوبصورت باتوں کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا ڈالیں۔ مین کیا ہے ان کا موٹو کیا ہے کہ راستے سے ہٹا دیں ان کو سیدھے راستے سے۔ تو اللہ چاہتا تو یہ طاقت اللہ ان کو نہیں دیتا، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، شیاطین کو لوگوں کو بھٹکانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اگر نہیں چاہتا تو میں یہ طاقت ان کو نہیں دیتا۔ لیکن اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے کیوں بنائی ہے؟ اگر سبھی صحیح راستے پر چلنے لگے تو پھر آزمائش کہاں ہوگی، کس چیز کو لے کر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دنیا میں آسان کر کے کیا کر رہا ہے؟ ہم سب کو آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ یہ بندہ میرا یہ غلط یہ صحیح کا فرق کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، غلط اور صحیح کو دیکھ کر راستے پر چلتا ہے یا یوں ہی غفلت میں چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے یہ سب چل رہا ہے، یہ سب سلسلہ اس طرح سے شیطانوں کا چل رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، یعنی نبیوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، آخری زمان ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں اور ان کے باتوں پر دھیان نہ دیں۔
کن کے؟ یہ کافروں کے باتوں پر. تو ہمارے لیے یہاں پر کیا پیغام ہے اس میں؟ فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وہ جھوٹ کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، غرور. اور یہ اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو اجازت دے دی ایسا کرنے کی. کیوں؟ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر نبی، ہر نیک انسان کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی اس دنیا میں جو بھی نبی آئے اور جو بھی نیک لوگ ہوئے، ان کو مخالفت کا سامنا ضرور ضرور کرنا پڑتا ہے. سمجھو آپ ایک زندگی جی رہے ہو اور وہ کٹر آپ کی زندگی اسلامک طریقے سے جی رہے ہیں، اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، اور کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کا دشمن بنا ہے، یا آپ کے گھر والے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو پھر سوچ لو کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہو. بیکاز ہمارے دین پر، اسلام پر چلنا یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ سمجھیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، کوئی پھولوں کی چادر نہیں ہے کہ بس آپ نرمی کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. یہاں پر کہتا ہے، دیکھیں، شیطان اور اس کے ساتھی لوگوں کو بہکانے کے لیے خوبصورت الفاظ اور دلکش باتوں کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ کی ہدایت اور قرآن و سنت کو معیار بنانا چاہیے. یعنی آپ کو ایسی ایسی چیزیں، باتیں بتائیں گے لوگ، یہ دیکھو یہ عبادت ہے، یہ فلاں اس طرح سے کریں گے آپ نا، یہ رات بھر آپ اتنی رکعت نماز پڑھیں گے نا، تو آپ کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. آپ اتنی تسبیحات کریں گے نا، یہ فلاں کی ایک جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اس طرح سے ایسی چیزیں آپ کو لوگ یعنی مشغول کریں گے، آپ کو مصروف کریں گے، آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ یہ عبادت نہیں ہے. تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں عبادت کے اندر گھس گیا ہے اور عبادت ہی بنا کر ہمارے سامنے غلط عبادت پیش کر رہا ہے. اور ہم اپنی جہالتوں میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کو صحیح مان کر ان کے پیچھے چل دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہاں پر شیطان کا کام ہے کہ وہ بہکاتا ہے انسانوں کو، خوبصورت الفاظ، دلکش نظاروں سے بہکاتا ہے. اس لیے ہمیں کیا؟ صرف اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے اور قرآن اور سنتوں کو معیار بنانا چاہیے. ورنہ کیا؟ ورنہ ہم فریب میں آنا بہت ہی آسان ہے. ہمیں راستے سے بھٹکنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، یعنی قرین اس کا نام ہے، قرین، ایک شیطان قرین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یعنی ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان جس کا نام قرین ہے، وہ ہے، مقرر کیا اللہ نے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، مگر میری مدد فرمائی ہے اللہ نے. یعنی میرا شیطان جو ہے نا قرین، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ مجھے کیا ہے؟ صرف بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے اس طرح سے تمام انبیاء کرام کی. تو یہ بخاری، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ شیطان انسانوں اور جنوں میں سے مل کر لوگوں کو بہکاتے ہیں. ناٹ اونلی انسان بلکہ جن بھی، دونوں شیطان ہمیں بہکاتے ہیں. تو جو حدیث ابھی ہم نے دیکھی، یہ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو ہر پل بہکانے کی کوشش کرتا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ہے؟ خصوصی حفاظت فرمائی کہ یہ شیطان جو ہے خیری پر ان کو گائیڈ کرتا ہے، یعنی خیر کا ہی راستہ بتاتا ہے. آگے چلتے ہیں. لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ.
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یعنی اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹی بات کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور وہ ان پر برائیوں کو کمائیں جنہیں وہ کمانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ جو آیت ہے 113، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی شیطانوں کی بنائی ہوئی جھوٹی اور دلکش باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی ان کی طرف، شیطانوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ وہ انہی باتوں میں خوش رہتے ہیں اور برائی کو پسند بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ نتیجہ کیا؟ وہ گناہ اور برے کام ان کے اختیار میں ہوتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی وہ کرتے ہیں، یہ جو انکاری لوگ، یہ جو کافر لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ہے۔ ان کے دل میں جو کرنے کی خواہش ہے وہی، اور وہ برا ہوتا ہے بہت ان کے لیے۔ تو یہاں پر پیغام کیا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آخرت پر یقین انسان کو کیا ہے؟ برائی سے بچاتی ہے۔ یعنی آپ کو اگر پتہ ہے کہ آخرت ہونے والی ہے اور میرا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونے والا ہے، تو نیچرلی آپ گناہ نہیں کرو گے۔ یعنی یہ اگر یقین آپ کو ہے کہ میں مر کر اٹھوں گی واپس اور میرا حساب لیا جائے گا، پھر آپ کبھی بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرو گے۔ ہر پل کو آپ غور و فکر کرو گے کہ میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو انسان کا کیا ہے؟ آخرت پر یقین ہی انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ اسے حساب کتاب یاد آتا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے۔ اور وہ جو آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آسانی سے شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ابھی ہمیں مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، سو اینڈ سو۔ تو پھر یہ لوگ آسانی کے ساتھ شیطان کے چنگل میں چلے جاتے ہیں، اور انسان کا دل جس طرف مائل ہو جاتا ہے وہی اس کی زندگی کا راستہ بن جاتا ہے۔ یعنی میرے دل کو جو چاہت ہے میں وہیں پر چلی جاؤں گی، ایسے نہیں کہ مجھے جو اچھا نہیں لگتا وہیں پر میں چلی جاؤں۔ تو میرے دل کی چاہت کے حساب سے میں راستہ بناؤں گی زندگی کا۔ اس لیے دل کو نیکی کی طرف جھکانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دل کو ہمیشہ یہ بتانا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ تو یہ ہمیں اپنے دل کو بتانا ہوگا، تبھی کچھ ہوگا۔ ادروائز گناہ دیکھیں ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ کیوں؟ ہم اگر سر جوڑ کر اپنا سر نہیں کھپائیں گے کہ دیکھو برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ تمام چیزوں سے میں پرہیز کرنا نہیں چاہوں گی، تو آٹومیٹکلی میں اس راستے پر نکل جاؤں گی اور مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمیں کیا ہے؟ یہ تمام برائیوں کے کیا ہے؟ ہمیں اپنے خواہشات کا غلام نہیں بننا۔ ایمان ہمیں اپنے خواہش کے کنٹرول کرنا ہے۔ ایمان لانے کے لیے کیا؟ اپنے ایمان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس کو کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد بھی لوگ پھسل جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ میں ایمان لائی تو آئی ایم سیف، میں سیف ہو گئی، نو۔ ایمان ایسا ہے، کبھی وہ کیا بولتے ہیں نا، چھلک، ہاتھ سے وہ ایسے چھلکتا ہے، کبھی چھلکے گا پتہ نہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ کہ ایمان چھلک جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگر ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، سر کو یعنی غور و فکر کرتے ہیں ہر بات کے لیے، ہمارے ہر ایکشن پر ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حساب سے، قرآن کے حساب سے، حدیثوں کے حساب سے کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں، یہ ہر چیز کو غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تبھی ایمان صحیح رہ سکتا ہے ہمارا، ادروائز نو۔ تو یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے، جس نے آخرت کو اپنی فکر بنایا۔ دیکھیں حدیث میں بھی بہت بڑا سبق ہوتا ہے، تو حدیثوں پر غور کریں ذرا۔ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنایا، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ یعنی آپ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، کل کیا ہوگا، قیامت ہوگی، میری حالت کیا ہوگی، میں نے کیا کمایا ہے دنیا میں، میں اللہ کے سامنے کیا لے کر کھڑی ہوں گی،
کون سی بیگ لے کر جاؤں گی میں اللہ کے سامنے, کیا کیا ہوگا اس بیگ کے اندر. اگر اس طرح سے میری سوچ رہے گی, فکر رہے گی, شیورلی میرے پاس بیگ میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ہاں, میں کچھ نہ کچھ اچھا ہی ڈالوں گی نا بیگ کے اندر. جیسے ہم کہیں بھی ٹریولنگ کو نکلتے ہیں, ہم کیا فالتو ڈالتے ہیں اس میں, اس بیگ میں کچھ ایسا ڈالتے ہیں کہ بیکار ہو جائے سفر کے اندر. سب امپورٹنٹ ضروری چیز ڈالتے ہیں, رائٹ. تو پھر اللہ کے پاس جانے کے لیے بیگ میں ہمارے کیا ہونا چاہیے, اس کی فکر اگر جو کرے تو وہ کامیاب ہے. تو یہاں پر اللہ یہی کہتا ہے کہ میں اس کے دل کو غنی کر دوں گا, اس کے بکھرے کاموں کو سمیٹ دوں گا, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. یعنی دنیا اس کے لیے قیمتی نہیں رہے گی, قیمتی شے بالکل بھی نہیں رہے گی. اور جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, دنیا کے بارے میں سوچا, اللہ اس کے دل کو فقیر بنائے گا. تو آخرت کا جو سوچ کر زندگی جیتا ہے اس کو اللہ غنی کر دے گا, اور جو دنیا کے بارے میں سوچ کر جی رہا ہے اس کو اللہ کہتا ہے میں فقیر بنا دوں گا, اس کے کام میں بکھیر دوں گا. یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے نا اس کو بوجھ بنا دوں گا, اس کے لیے ڈیفیکلٹ بنا دوں گا. اور دنیا اسے صرف اتنی ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہوگی. جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا دنیا میں. لیکن اس کے بعد کیا, اس کے بعد جو وہ کمائے گا وہی ملے گا, اگر گنوائے گا تو پھر وہاں بھی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ حدیث ہے ہماری اس آیت کے لیے. تو ہم 114 پر چلتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. یعنی کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم یعنی فیصلے کرنے والا تلاش کروں, یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور تلاش کروں, سوال ہے یہاں پر. حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے. جو کتاب نازل کری ہے اللہ نے ہی تو کری ہے, حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. تو اے نبی آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اللہ آخر میں کیا کہتا ہے, اللہ دیکھیں یہاں پر کہتا ہے بالحق فلا تکونن, کہ تم ہرگز کیا ممترین میں سے نہ ہو جانا. ممترین یعنی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہا ہے, نمبر 1 فیصلہ کرنے والا یعنی حلال اور حرام بتانے والا, زندگی کے اصول دینے والا کون ہے ہمیں, صرف اللہ ہے. اللہ کی طرف جو بھی ہے دنیا میں احکام نازل نہیں اللہ کی طرف سے. قرآن وہ کامل اور واضح کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. یعنی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ اس کو قرآن میں ڈھونڈو تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ مسئلہ آپ کا قرآن میں نہیں ہے. ہر مسئلے کا کیا بولتے ہیں, توڑ جو بولتے ہیں نا, ہر مسئلے کا وہ ہمیں قرآن میں ملنے والا ہے. ضرورت ہے ہماری ڈھونڈنے کی, ہماری چاہت کی. تو کامل جو ہر چیز بیان ہے وہ قرآن کے اندر ہے. اور اہل کتاب جو ہیں جیسے یہود نصارہ بھی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں, کون, یہود اور نصارہ جس کو بولتے ہیں ہم, یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, لیکن ان کے اندر ضد بھری ہوئی ہے, انا ہے, حسد ہے ان کے اندر, اس وجہ سے وہ باتیں نہیں مان رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کیا, کہ کوئی گنجائش نہیں, یہ کتاب 100% حق ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے, واٹ از دا لیسن, یعنی فیصلہ کرنے کا حق صرف کس کو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے, اور دین اور شریعت اللہ کے حکم پر ہی ہے.
یعنی جس کو ہم دین بولتے ہیں، جس کو ہم شریعت احکام بولتے ہیں، یہ تمام اللہ نے ہی دیے ہوئے ہیں، انسانوں کی مرضی یا خواہشات پر نہیں ہے۔ یعنی میں نے کوئی چیز نہیں کری ہے، میں نے اپنے دل سے، اپنے خواہشات سے کوئی چیز نہیں کری ہے۔ جو بھی قرآن میں نازل ہوا ہے سب کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، کسی انسان نے نازل نہیں کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مکمل ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہمارے تمام انسانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ مکمل گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام یا کسی اور نظر